السلام علیکم۔ ایز قامدی لائف کے ساتھ فیصل ہارون ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے ساتھ یہاں موجود ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ایز قامدی لائف کی اس نشست کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو ایک موقع فراہم کر سکیں کہ آپ ہماری ایپ ایز قامدی میں رجسٹر کرنے کے بعد اس ایونٹ میں شرکت کر کے غامدی صاحب سے براہ راست اپنے سوال پوچھ سکیں۔ آغاز سے پہلے کچھ اہم باتیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کا جو نام ایز قامدی کی پروفائل میں ڈسپلے ہوتا ہے وہی نام زوم میں بھی ڈسپلے ہو رہا ہو۔ زوم میں اگر آپ اپنا نام تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے اس کو ری نیم کر سکتے ہیں، اور موقع آنے پر آپ کے پاس اباؤٹ 30 سیکنڈ ہوں گے اپنا سوال پوچھنے کے لیے، اور میری آپ سے گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی صرف ایک سوال پوچھے گا۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس ایونٹ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، انسان کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھتے ہیں۔ ہماری ایپ ایز قامدی میں بھی لوگ روز سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب معذرت کے سوا اور کچھ ہو نہیں سکتا، کیونکہ وہ ہمارے حدود علم سے ماورا باتیں ہوتی ہیں۔ تو آج میں چاہتا ہوں کہ آپ علم کے حدود پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا ڈومین ہے کہ جس میں ہمیں سوال اٹھانے چاہیے، جس پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے، جس میں اگر ہم سوال اٹھائیں تو وہ ہمارے علم میں، ہمارے شعور میں اضافے کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں بہتر انسان بناتے ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جہاں ہمیں تھوڑا سا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، الٹا نقصان ہی عام طور پہ ہوتا ہے۔ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ میرا خیال ہے کہ اپنے حدود علم کو متعین نہ کرنے ہی سے بہت سے اضطرابات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی علم ہر انسان کو حاصل کرنا چاہیے کہ میرے علم کے حدود کیا ہیں۔ ان کو اگر اچھے طریقے سے متعین کر لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا علم محدود ہو جاتا ہے، آپ کے لیے علم میں آگے بڑھنے کی صحیح شرح متعین ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان نے جب یہ رویہ اختیار کیا ہے تو اس کو اس سے نفع حاصل ہوا ہے، یعنی وہی چیز حاصل ہوئی ہے جسے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع کی دعا کرنی چاہیے۔ علم تو آدمی ایسے بھی حاصل کرتا ہے کہ اس کا دماغ ایک کباڑ خانہ بن جائے، جہاں تہاں کی معلومات جمع کر لے، لیکن نافع علم یعنی وہ علم جو اس کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے وہ اسی وقت ملتا ہے جب آپ صحیح طریقے سے علم کو دیکھتے ہیں اور اپنے حدود کے اندر ترقی کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ انسان کا اپنا تجزیہ ہے، یعنی ہمارے پاس علم کے کیا ذرائع ہیں۔ جی، لامحدود ذرائع تو ہم لے کے نہیں آئے۔ پہلے ہی مرحلے پر ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمیں جو حواس دیے گئے ہیں وہی ہیں جن سے ہم اپنے ظاہر و باطن سے اپنا تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ تو ان میں اگر آپ دیکھیے تو ایک تو ہمارے ظاہری حواس ہیں۔ یہ ظاہری حواس ہمیں باہر کی دنیا سے متعلق کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، چیزوں کو چھوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے باطنی حواس ہیں۔ باطنی حواس میں ہمارے باطن کی شخصیت ہمارے مشاہدے میں آتی ہے، یعنی وہ حادثہ اخلاقی ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر خوب و ناخوب کا ایک شعور ہے۔ اسی طرح ہماری حس جمالیات ہے جو کسی ایک چیز کو بھی یہ فتویٰ لگائے بغیر نگاہ سے گزرنے نہیں دیتی کہ یہ خوبصورت ہے یا بدصورت ہے، یعنی وہ اتنی حساس ہے کہ ہر چیز کے بارے میں چشم زدن میں یہ فیصلہ کرتی چلی جاتی ہے۔ اس کے سامنے سے آپ خیالات کو گزار دیجئے، تصورات کو گزار دیجئے، افراد کو گزار دیجئے، جانوروں کو گزار دیجئے، پودوں کو، پتوں کو، پھولوں کو گزار دیجئے، وہ یہ فیصلہ سناتی چلی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت بچہ بھی ذرا شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں پوری طرح کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر یہ کہ یہ سب کچھ جو کچھ باہر اور اندر سے آ رہا ہے یہ بے معنی ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس حصے ادراک نہ ہو۔
یہ حص ادراک وہی چیز ہے جس کو ہم عقل سے تعبیر کرتے ہیں. یہ بھی ایک حص ہے کہ جو معلومات آتی ہیں وہ ان معلومات کو قبول بھی کرتی ہے، ان کا تجزیہ بھی کرتی ہے، انہیں معنی خیز بھی بناتی ہے، اور ان کے باہمی ربط کے نتیجے میں آگے نتائج نکالنا شروع کر دیتی ہے. یہ حص ادراک یا ہماری عقل ہے جو علم کا بہت بڑا دروازہ کھولتی ہے، جو بظاہر ہمارے حواس کی گرفت میں نہیں آیا ہوتا. یعنی جو کچھ حواس کی گرفت میں آتا ہے اس کے آگے کی دنیاؤں کے بارے میں ہمارا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کرتی ہے. اس کو استنباطی علم کہا جاتا ہے، یعنی وہ علم جو ہمیں انفرنس سے حاصل ہوتا ہے، جس میں ہم جو چیزیں مشاہدہ کرتے ہیں ان کے لوازم کی حیثیت سے بعض چیزوں کو جان لیتے ہیں. تو اگر یہ تمام پہلو انسان کی نگاہ میں ہوں اور ان کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس کی تگ و دو کا ہدف کیا ہونا چاہیے. یعنی یہ چیزیں تو معلوم ہے کہ اس کے پاس ہیں، حواس ہیں جو باہر کی دنیا سے متعلق کرتے ہیں، حواس ہیں جو اس کے باطن سے اس کو متعلق کرتے ہیں، اور حص ادراک ہے یا عقل ہے جو چیزوں کو نہ صرف یہ کہ پہچانتی سمجھتی ان کی معرفت حاصل کرتی ہے بلکہ آگے استنباط کر کے محسوس سے نامحسوس کی طرف بھی بڑھنے کا حوصلہ رکھتی ہے. جی. تو یہ ذرائع تو موجود ہیں، لیکن ان تمام ذرائع کو جب انسان استعمال کرتا ہے تو دنیا کی دوسری مخلوقات کے برخلاف، یعنی وہ مخلوقات جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں، جی. برخلاف یہی اس کی عقل یا یہی اس کی حص ادراک اس کے اندر یہ قوت بھی پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ایجادات کرنے لگ جاتا ہے اور اس طرح سے اپنی اس قوت کو بڑھا دیتا ہے. یعنی اس وقت آپ اگر دیکھیں تو سائنسی تحقیقات نے ہمارے سامنے جو نئی دنیا پیدا کر دی ہے وہ انسان کی اسی صلاحیت سے پیدا ہوئی. تو اس سے واضح ہوا کہ ہماری تمام تر توجہات کا مرکز یہی چیزیں رہنی چاہیے. یعنی ہم اپنے حواس کی قوت کو بڑھانے کے طریقے سوچیں، جس حد تک بھی بڑھا سکتے ہیں. آلات کی مدد سے ہم نے یہی کامیابی حاصل کی ہے. یعنی ہم ان دنیاؤں کو دیکھنے کے قابل ہو رہے ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری آنکھیں وہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہیں. تو یہ اسی عقل کی وجہ سے ہوا ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اتر کر ان کے بارے میں ایک لوازم کے طریقے پر رائے قائم کر لیتی ہے. یعنی محسوس سے نامحسوس کا ایک تخیل قائم کر لیتی ہے، اور پھر یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی قوت بڑھا کر اس نامحسوس تک پہنچ جائیں. وہ نامحسوس ہماری اس دنیا کے اندر ہے یا باہر ہے، یعنی ہمارے نفس کے اندر ہے یا ہمارے وجود کے باہر ہے، یہ سب ہماری رسائی میں ہے. یعنی اس تک ہم جہاں تک جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. لیکن اس سے ماورا جانے کی اگر سوچیں گے تو پھر ہم اپنے تخیلات کے گھوڑے دوڑائیں گے. وہ ایک خطرناک دنیا ہے. اس سے حظ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی بنیاد پر آپ ناول افسانہ لکھ سکتے ہیں، لیکن وہ حقائق سے دور لے جانے کا باعث بنتا ہے. چنانچہ افلاطون کا عالم مثال ہو یا نو افلاطونی فلسفے کے تنزلات ہوں، یہی بتاتے ہیں کہ انسان نے یہ راہ اختیار کر کے کچھ نہیں پایا. لیکن جیسے ہی وہ یہ دنیا جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ظاہر کی اور باطن کی، اس کو استعمال کرتا اور اس کی قوت بڑھانے کے بارے میں آگے بڑھتا ہے تو نئی چیزیں اس کے سامنے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. در حقیقت یہی وہ سبق تھا جو دیکارت نے دیا تھا کہ ہم ان دونوں دنیاؤں کو، ایک جو ہمارے حواس سے ماورا ہے اور ایک جو اس کے اندر ہے، الگ الگ کر کے رکھیں تو ہماری تگ و دو برابر ہوگی. اور یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی وہ برابر ہو گئی ہے. چنانچہ ہمارے علم کا یہی دائرہ ہونا چاہیے. یعنی وہ چیزیں جو اس سے ماورا ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے رہنمائی کر دی ہے. اس رہنمائی کو علم و عقل کی روشنی میں جانچ لیں، پرکھ لیں. لیکن وہی رہنمائی ہے جو پچھلی 5000 سال کی علم کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے صحیح رہنمائی ہے. باقی اس دنیا کو
آپ کے لیے کھول دیا گیا ہے، آپ اس کے حقائق دریافت کریں، اس میں اندر اتریں، اس کے ذرے کا دل چیریں، جہاں تک جانا چاہتے ہیں جائیں، اس میں آسمان کی وسعتیں منتظر ہیں، لیکن ما بعد طبیعت کی دنیا میں اللہ کے پیغمبروں کا دامن پکڑ کر کھڑے رہیں۔ تو یہ حد ہے، اگر اس کا صحیح التزام کر لیا جائے تو انسان بڑا نافع علم حاصل کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے بڑی اچھی طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا۔ ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں محمد اکرمہ کا۔ اکرمہ، آپ اپنا سوال پوچھ لیں۔ محمد اکرمہ، اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ ہلو، السلام علیکم۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ سوال آپ سے سرکاری ملازمین، اکرمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جن کی آمدنی کا ذرائع بہت محدود اور قوت خرید نہیں اکرمہ، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس دوبارہ ٹرائی کرتے ہیں آپ کو۔ ایڈوانس سیلری نکلوانا پڑے۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بات تو کر رہے ہیں لیکن آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ اگلا سوال لیتے ہیں خوشنود احمد کا۔ خوشنود، اب اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ Something is wrong on our side. عمران, because we cannot hear. آ رہی ہے آپ کو؟ جی خوشنود، آپ کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے۔ ایک سیکنڈ آپ ویٹ کیجئے۔ خوشنود، اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال قرآن مجید سے متعلق ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ظاہر ہے ہم اللہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانتے ہیں، اس حوالے سے ایک جذباتی تعلق بھی موجود ہے، لیکن غامدی صاحب میرے جیسے بہت سارے نوجوان جب قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی مناسبت اس طرح سے قرآن مجید سے محسوس نہیں کرتے، یعنی کہ یوں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے کچھ پیغمبروں کے واقعات بتائے جا رہے ہیں، کچھ آخرت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن کوئی انٹلیکچوئل سٹیمولیشن محسوس نہیں ہوتی۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم کچھ غلط توقعات یا تعصبات لے کے قرآن مجید کے پاس پہنچتے ہیں، یا آپ کی اگر کوئی رہنمائی آپ یہ کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہت شکریہ۔ ہر کتاب میں دو پہلو ہوتے ہیں، ایک اس کی فارم ہے، ظاہر ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو عربی زبان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے اس کی فارم کا یا اس کی صورت کا حسن وہ گرفت میں نہیں لے سکتا۔ ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دنیا کے کسی اعلیٰ سے اعلیٰ کلام کا بھی آپ ترجمہ پڑھیے تو جو اس کی روانی، سلاست، حسن بیان، بلاغت، الفاظ کا در و بست، جملوں کی ساخت گرفت میں لیتی ہے، وہ چیز غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ترجمہ پڑھنے والے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کلام الہی کے اس پہلو سے تو محروم رہے گا اگر وہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے۔ تو اب اس کی توجہ مدعا پر ہونی چاہیے۔ جب آپ مدعا پر توجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کس نوعیت کی کتاب پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کتاب کا موضوع کیا ہے، اس میں کیا بات بیان کی گئی ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، یہ کس طریقے سے مباحث کو آپ کے سامنے لاتی ہے۔ یہ تعارف بالعموم نہیں ہوتا، اور ہم دنیا میں جو عام کتابیں ہیں ان کے طریقے پر توقعات لے کے چلے جاتے ہیں اور پھر مناسبت نہیں پاتے۔ جی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مایوس ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ تو انہی سب باتوں کا لحاظ کر کے ہمارے ہاں مدرسہ فراہی میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کے اس اسلوب کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ ایک کوشش کر کے دیکھ لیجئے، ہم نے جو ترجمے کیے ہیں یا جو تفسیریں کی ہیں اس میں آپ کے سامنے یہ قرآن کس طرح آتا ہے۔ تو آپ کسی موقع پر البیان میں جو میری تفسیر اور ترجمہ ہے، کسی ایک سورہ کو پہلا سادہ ترجمہ، اور سادہ ترجمہ بھی الگ سے شائع ہو گیا ہے، وہ بغیر متن کے بھی بھارت سے شائع ہو گیا ہے، پڑھ کے دیکھیں تو آپ کے سامنے ایک بالکل مفصل جامع خطبہ آئے گا جس میں ادنیٰ درجے میں کوئی تردد نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ کوئی معلوماتی نوعیت کی چیز آپ کو سمجھنی پڑے۔ تو یہ کوشش آپ کو بھی کرنی چاہیے اور مترجمین کو بھی کرنی چاہیے
باقی قرآن مجید کی بلاغت اور اس کا حسن اور اس کے بیان کی خوبیاں وہ تو ظاہر ہے کہ اسی وقت گرفت میں آتی ہیں اور بڑی سحرکاری کے ساتھ انسان کے ذہن کو گرفت میں لے لیتی ہیں، جب کہ وہ عربی زبان اچھی جانتا ہو۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ خوشنور، اس میں آپ کو ایک یہ بھی بتاؤں گا کہ غامدی صاحب نے کچھ عرصہ پہلے ایک سیریز کی تھی جس میں قرآن کا انٹروڈکشن انہوں نے دیا تھا، تو وہ اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک اس سے بھی تھوڑی سی مدد آپ کو ملے گی۔ آگے جاتے ہیں، ہم اگلا سوال لیتے ہیں محمد اکرمہ، آپ اپنا سوال پوچھنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم، اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ جی، میرا سوال سرکاری ملازمین کے لیے ایڈوانس سیلری سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ سرکاری ملازمین جن کی آمدنی کے ذرائع بہت محدود اور قوت خرید بہت معمولی ہوتی ہے، انہیں زندگی کی اہم ضروریات مثلاً کنوینس اور رہائش کے لیے اگر ایڈوانس سیلری نکلوانا پڑے جس کو ایک خاص شرح پر انٹرسٹ کے ساتھ واپس کرنا ہو، تو کیا یہ ایڈوانس سیلری لینا جائز ہے، کیپنگ ان کنسیڈریشن کہ ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اپنی بیسک ضروریات پوری کرنے کا؟ شکریہ۔ شکریہ جی۔ یہ اگر آپ کو انٹرسٹ کے ساتھ ہی کوئی قرض مل سکتا ہے، یہ ایڈوانس سیلری بھی قرض ہے، آپ نے اپنے محکمے سے، اپنے ادارے سے مانگ لیا، وہ اگر آپ کو سود کے بغیر دیں تو کیا کہنے ہیں، لیکن اگر سود کے ساتھ ہی ملتا ہے تو آپ پر اس کا کوئی بار نہیں ہے۔ میں تو بہت وضاحت سے تحلیل کر کے بتا چکا ہوں کہ سود کھانا ممنوع ہے، سود دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کسی موقع پر اگر آدمی کو قرض کی ضرورت ہے اور اس کو سود کے بغیر نہیں مل سکتا تو وہ لے سکتا ہے، اپنے پاس سے کچھ جائز کمائے ہوئے میں سے واپس کرے گا، وہ کسی کا مال کھا نہیں رہا۔ سود کی حرمت کی بنیاد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل پر ہے، یعنی دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، یہی حرمت کی بنیاد ہے۔ اس کو میں نے واضح کر دیا۔ مزید تفصیل سے سننا چاہیں تو یہ 23 اعتراضات کی سیریز میں سود پر جو گفتگو کی گئی ہے اس کو سن لیں، اس میں آپ کے ان سب سوالوں کا جواب ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اوصاف سلیم کا۔ اوصاف اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ اوصاف سلیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال غامدی صاحب آپ کے ایک حدیث سے بیان کے بارے میں ہے، جس میں آپ نے اس حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کا ذکر کیا تھا، جس میں کہا تھا کہ ہر 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، اور آپ نے اس میں سورہ الاعراف کی بھی آیت کو بھی کہا تھا کہ جس میں جہنم میں ہم نے بہت سارے لوگ جہنم میں جانے کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے، جس کے بعد امید ہے کہ کچھ فیصد لوگ اور بھی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے جنت میں سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد جو ہے وہ جہنم کے لیے ہی جا رہی ہے، تو کیا یہ اسکیم جس میں اربوں لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، تو کیا یہ پوری کائنات کی کریشن وغیرہ اس کا کوئی ایک معاملہ ایسا بنتا ہے کہ جس میں زیادہ تر لوگ فیلئر کی طرف جا رہے ہیں بدنسبت یہ کہ وہ کامیابی کی طرف جائیں؟ تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت آپ کر دیجیے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے اور یہ بتا دیا تھا ابتدائی میں کہ مجھے تو اپنی جنت کے لیے لوگ چاہیے، اگر تم سب کے سب آ جاؤ تو کیا کہنے ہیں۔ میری جنت تو ارضھا کارض السماوات والارض ہے، یعنی ان 6 کی 6 دنیاؤں کو ملا دیا جائے تو اتنی بڑی ہے، تو اس میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن اگر تم منتخب نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، میرے لیے 10 بھی منتخب ہو جائیں تو کافی۔ تو اس لیے اس زاویے سے دیکھیے تو یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کریں۔ باقی یہ بات میں نے بتائی بھی ہے اور قرآن کے اشارات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح کی تمام چیزیں پہلے مرحلے کی ہیں، یعنی میرٹ پر کون لوگ منتخب ہوں گے وہ بہت کم ہوں گے، یہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے عفو و درگزر کی ابتدا ہوتی ہے، اس کی کوئی حد نہیں، وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس میں تو اگر حدیثوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی بھی نہ رہے وہاں۔ اس میں اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جس کے دل میں کوئی رائی برابر بھی ایمان ہے وہ بھی نکال لیا جائے گا۔ تو یہ عفو و درگزر کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب رحمت فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے اور وہ معاف کرنا شروع کریں گے
تو معافی کہاں تک جائے گی؟ اس کو خود قرآن میں بھی بیان کر دیا کہ میں یہ تو معاف نہیں کروں گا کہ جانتے بوجھتے میرے شریک ٹھہراؤ، لیکن اس کے نیچے اپنے قانون کے مطابق جو چاہے معاف کر دوں گا۔ تو معافی کا ایک معاملہ الگ ہے اور میرٹ کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ تو قرآن پہلے معاملے کو ہی بیان کرتا ہے، دوسرے کے بارے میں اصولی بات کر دیتا ہے، کیونکہ اس کو اگر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے تو پھر تو لوگ اور بھی اطمینان سے سو جائیں گے۔ جی بہت شکریہ سر۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں اسود علی کا۔ اسود اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ اسود علی جی السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں میرے فہم کے مطابق پڑھا تھا کہ منافقین کا صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، جبکہ تاریخ میں ہمیں کچھ نام ملتے ہیں، تو اس معاملے میں رہنمائی فرمائیے گا۔ بات تو نہیں کہی گئی کہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی منافقت کو چھپانے میں کامیاب ہو گئے، ان کا علم تو اللہ ہی کو ہوا۔ بعض وہ تھے کہ جن کی منافقت ظاہر تھی لیکن ایسے آثار نہیں تھے کہ ان پر حکم لگایا جا سکے، تو یہی تلقین کی گئی کہ کسی کو منافق نہ کہا جائے۔ کبھی نشانیاں بتا دی گئیں، کبھی توجہ دلا دی گئی، اور بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کی منافقت یا جن کا نفاق بالکل ظاہر ہو گیا، جیسے عبداللہ بن ابی ہیں، تو ان کے نام بھی آتے ہیں، ان کے کارنامے بھی بیان ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ تینوں گروہ قرآن مجید میں زیر بحث آئے ہیں، یعنی وہ جو بالکل نمایاں ہو گئے ان کے بارے میں قرآن نے کچھ ہدایات دی ہیں۔ آخر وہ بالکل واضح ہیں تو یہ کہا ہے نا کہ اب ان کی قبر پر جا کر آپ دعا بھی نہیں کریں گے، واضح ہوئے تو تبھی کہا گیا۔ تو کچھ واضح ہیں، کچھ بالکل ہی نمایاں ہیں، اور بہت زیادہ وہ تھے کہ جن کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اللہ نے ان کا پردہ ڈالے رکھا، اور نہیں کہا جا سکتا کہ رسول اللہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ کہاں کہاں گئے، کہاں رہے، اللہ نے ان کو سچا مومن بننے کی توفیق دی، یا ہمارے ہاں جو بعد میں فتنے پیدا ہوئے ان میں اپنا کردار ادا کرتے رہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں آصف علی کا۔ آصف اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ آصف علی۔ چلیں آگے جاتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمر قریشی کا۔ عمر آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میرے دو سوال ہیں، ایک سوال یہ ہے زکوٰۃ سے متعلق ہے، ایک تو یہ کہ غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر اس معاملے کا دقت نظر سے مطالعہ کریں تو اس سے یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل نصاب جو تھا وہ چاندی تھا، سونا نہیں تھا۔ تو اس میں چاہ رہا تھا اگر وہ تھوڑی مزید علمی تنقید فرما دیں کہ اس میں مصادر اور مراجع کی طرف رہنمائی فرما دیں جس سے اس معاملے کو مزید جو ہے تحقیق کی جا سکے، کیونکہ بظاہر فقہ اور حدیث کا مطالعہ کر کے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سونا اور چاندی جو ہے وہ دونوں ہی نصاب کے طور پہ استعمال ہونے، تو فرق کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ نماز کے متعلق غامدی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس کے اعمال اور اذکار جو ہیں وہ سنت میں اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئے ہیں، لیکن جو اختیاری اعمال ہیں اس کے متعلق انہوں نے فرمایا تھا کہ جو فرض نماز ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں ہمیں وہ چیز ملے گی تو ہم اختیار کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے، جیسے رفع دین ہے یا سجدہ سہو ہے۔ تو جب اسوہ میں ہم دیکھیں گے تو وہ تو اخبار احاد ہیں، تو اس سے رسول پر کہیں زد نہیں پڑتی کہ ہم فرض نماز کی تحدید اخبار احاد سے کر رہے ہیں اختیاری اعمال کی؟ بہت شکریہ۔ جی پہلے سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ نصاب کے بارے میں نے اپنی کتاب میزان میں بتا دیا ہے، یہ کوئی ابدی چیز نہیں ہے۔ نصاب مختلف چیزوں میں آج حکومتوں کو مقرر کرنے پڑیں گے اور ہمیں بھی مقرر کرنے پڑتے ہیں، یعنی اس وقت لوگوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، اسی طرح صنعتی پیداوار ہوتی ہے، ان بہت سی چیزوں میں اب آپ کو نئے طریقے سے نصاب مقرر کرنے پڑیں گے۔ تو رسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہمیں، یعنی اس اصول کی تعلیم دی کہ جب بھی زکوٰۃ عائد کی جائے گی یا کوئی ٹیکس عائد کیا جاتا ہے تو اس میں کچھ حصے کو ایگزمپٹ کرنا لازم ہے، یہی نصاب ہے، یعنی وہ کتنا حصہ ہے جس پر آپ زکوٰۃ نہیں لیں گے یا لوگوں پر کوئی بار یا ذمہ داری نہیں ڈالیں گے۔
تو آپ نے اپنے زمانے میں جو چیزیں تھیں ان کا نصاب مقرر فرمایا. یہ کوئی شرعی حکم نہیں تھا، یہ بالکل اسی اصول پر وضاحت تھی. لیکن جو نصاب رسول اللہ نے مقرر کر دیا، میں نے یہ بتا دیا ہے کہ اس میں تبدیلی کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جن چیزوں میں مقرر کیا گیا ہے ان کی حیت نوعیت میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اب سونا ہے مثال کے طور پر، چاندی ہے، اسی طرح سے جانور ہے، تو ان میں اسی نصاب کی پیروی کرنی چاہیے. اصول وہی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے، اور وہ فیصلہ اگرچہ اجتہادی نوعیت کا فیصلہ ہے، لیکن اس کی پیروی کی جائے گی، سر تسلیم خم رکھا جائے گا، الا یہ کہ اس کے حقیقت کے اعتبار سے کوئی تبدیلی آ جائے اس کے اندر. تو اس لیے میں اسی کا قائل ہوں کہ باقی چیزوں میں تو نصاب ہم مقرر کریں گے، لیکن جن چیزوں میں حضور نے نصاب اپنے زمانے میں مقرر کر دیا، اگر ان کی نوعیت یا حیثیت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا تو اسی طرح اس کی پیروی کرنی چاہیے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، اور ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہو اس سے سر منہ انحراف نہیں کرنا چاہیے. آپ نے پوچھا ہے کہ میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اصل میں چاندی کا نصاب تھا. تمام روایات کو پڑھ کے دیکھ لیں ذرا، فقہ سے اوپر اٹھ کر بالکل اندازہ ہو جائے گا کہ حضور نے چاندی کا نصاب مقرر کیا. یعنی جو نصاب سے متعلق واحد روایت ہے اس میں چاندی ہی کا ذکر ہے، اس میں کہیں سونے کا ذکر نہیں ہے. موطا امام مالکی کو کھول لیں تو اس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے. سونے کو اس کی قیمت کے لحاظ سے مقرر کیا گیا ہے، اور اس میں کچھ تفاوت بھی ہو گیا تھا حضرت عمر کے زمانے میں، تو اس کو اسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا رہا. یہ بات نہیں ہے کہ سونے کا نصاب الگ تھا اور چاندی کا الگ، چاندی کو نصاب بنایا گیا تھا. یہ بالکل روایتوں سے واضح ہو جاتا ہے، اور اس کو روایتوں ہی سے ہونا تھا، کیونکہ یہ معاملہ اصلاً رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد ہے. آپ نے یہ ایگزمپشن دی ہے، اور چونکہ آپ نے دی ہے تو جب تک اس کی حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے وہ واجب الاطاعت ہے، اسی کی پیروی کرنی چاہیے. نماز کے بارے میں نے جو بات کہی ہے وہ پوری بات اس طرح ہے کہ نماز کے کچھ اذکار اور اعمال مقرر ہیں، وہی اصل نماز ہے. اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے، رفع یدین کر کے نماز شروع کرنی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے. اذکار میں اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رفع و خفض پر جو کلمات کہے جاتے ہیں. سورہ فاتحہ اور اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ. جو چیزیں اختیاری ہیں ان میں آپ کو اختیار ہے، اس میں حضور نے بتا دیا ہے کہ اختیاری حصے میں دعا کرو، مناجات کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ کی تسبیح کرو. وہ آپ اردو میں کریں، انگریزی میں کریں، آپ جس زبان میں چاہیں دعائیں کریں، جس طرح چاہے کریں، اس میں کوئی پابندی نہیں. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک فطری خواہش پیدا ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ رسول اللہ اختیاری حصے میں کیا کرتے تھے، تو اس میں حضور کا ایک اسوہ سامنے آ گیا. تو لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی پیروی کریں. میں بھی کرتا ہوں، باقی لوگ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نہ وہ کوئی لازمی چیز ہے کہ آپ اسی کو سامنے رکھیں گے. آپ اپنی ضرورت کے لحاظ سے جو دعا کرنا چاہیں کر لیں، جو مناجات کرنا چاہیں کر لیں. یہ ایک بالکل بدیہی بات ہے کہ حضور نے اپنا اختیار کہیں استعمال کیا ہے، تو اس سے بہتر نمونہ کیا ہو سکتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے سر، اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، اور وہ اخبار احادیث سے معلوم ہوگا. وہ نمونہ ہے، وہ کوئی چیز نہ لازم کی گئی، نہ باقاعدہ حصہ بنائی گئی، نہ اس کو چھوڑنے پر کوئی مواخذہ ہے. آپ اس کو اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت سعادت کی بات ہے، نہ کریں تو اپنی زبان میں جو دعا چاہے کر لیں. بہت شکریہ سر، بات واضح ہوئی. آگے جاتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں عافیہ خان کا. عافیہ اپنا سوال پوچھ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو بچے جو ہیں جو نیولی ویڈس ہیں یا جن کی شادی ہونے والی ہے، اگر آپ ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں. اور ایک اور ہے کہ جو حق میں ہے معجل اور غیر معجل، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جزاک اللہ. تو میں سمجھ گیا، پہلی بات کیا تھی؟ بچے جو شادی کے لیے تیار ہیں ان کے لیے کوئی نصیحت فرما دیں. انہیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شادی کیا چیز ہے. ہمارے ہاں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ شادی یا نکاح
یہ اصل میں جنسی جبلت کے اظہار کو قانون کے دائرے میں لانا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی اسکیم ہے جس میں آپ شریک ہوتے ہیں، اور وہ انسانی نسل کے بقا کی اسکیم ہے. بچے پیدا کرنے ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے، تربیت کرنی ہے. یہ صحیح ہے کہ اس کے لیے اللہ نے انسان کے اندر بڑا قوی داعیہ بھی رکھا ہے، ارج رکھا ہے، ورنہ تو بار بن جاتا ہے انسان کے لیے. تو اس ذمہ داری کو سمجھ کر نکاح کرنا چاہیے. یعنی نکاح کیا چیز ہے اور یہ کتنا بڑا اور کتنا غیر معمولی ادارہ ہے، اس کی ذمہ داریاں کتنی غیر معمولی ہیں، یہ وہ چیز ہے جس کو بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، بچیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے، تاکہ اوائل شباب میں جب جذبات کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ غیر ذمہ دارانہ فیصلے نہ کریں. سب سے بنیادی چیز یہ ہے. اور دوسری بڑی چیز یہ ہے کہ یہ بات ان کے سمجھنے کی بھی ہے اور ہمارے سمجھانے کی بھی ہے کہ اس رشتے کو، یعنی یہ نکاح کا رشتہ جس میں ایک مرد و عورت یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ زندگی بھر اکٹھے رہیں گے، بچے ہوں گے تو ان کو ماں اور باپ کے رشتے دیں گے، ایک پاکیزہ ماحول اور گھرانہ فراہم کریں گے، اس کی بنیاد جس چیز پر رکھی گئی ہے وہ عفت ہے، پاک دامنی. اسی لیے قرآن مجید نے اس کو شرط بنا دیا ہے. یہ بتا دیا ہے کہ کوئی بدکار آدمی یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی پاک دامن خاتون سے، اسی طرح کوئی پاک دامن خاتون یا کوئی اور اس طرح کی خاتون، وہ یہ تصور بھی نہ کرے کہ وہ کسی بدکار سے شادی کرے گی. یعنی اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اصلی چیز کیا ہے، عفت. اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے. اس میں اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جائے تو آدمی کو فوراً پلٹنا چاہیے، کیونکہ یہ خاندان کا ادارہ عفت کے محکم رشتے ہی سے بندھا ہوتا ہے. اس میں جتنی پاکیزگی ہوگی، جتنی وفاداری ہوگی، جتنا انسان اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے معاملے میں ایثار کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع حاصل ہوگا. اور دنیا میں بھی انسان اگر بڑھاپا اچھا گزارنا چاہتا ہے اور اپنے گھر میں وقار اور عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے بچوں کی نگاہ میں بھی ایک آئیڈیل باپ کے طور پر زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی عفت ہی ہے، جس حد تک بھی اس کو ملحوظ رکھا جا سکے. اور تیسری اور آخری چیز جس کی نصیحت کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں، یہاں ایک مرد و عورت ہیں، بعد میں بچے بھی ہوں گے، پھر ظاہر ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد بھی ہیں، اسی طرح سے کہیں کاروبار کریں، کوئی کمپنی بنائیں، تو جہاں بھی ہو وہاں پر کسر و انکسار کے بغیر نہیں جیا جا سکتا. یعنی آپ کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ لیتے ہیں، کچھ دیتے ہیں. اگر یہ چیز نہ ہو اور آدمی صرف لینا ہی جانتا ہو تو وہ کسی بھی ادارے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ ہم یہ نہ جانیں کہ ایک نظم کے ساتھ چلنا ہے. اگر کوئی آدمی ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا رویہ وفاداری کا ہونا چاہیے، محبت کا ہونا چاہیے، احترام اور عزت کا ہونا چاہیے، اور ایک نظم اور نظم کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے شان کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. یہ باتیں ہیں جو بتانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو بتانی بھی چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ غیر معجل اور معجل حق مہر. جی ہاں، حق مہر تو اصل میں یہ ہے کہ آپ اپنی اہلیہ کے ہاتھ پر رکھیں، بس یہ ٹوکن ہے، علامت ہے اس بات کی کہ مرد نے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، اس کی علامت ہے. تو اصلاً تو اس کو مؤخر ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن یہ گنجائش اس لیے پیدا ہوئی کہ ہمارے ہاں تو اب اس طرح نہیں ہوتا، لیکن عربوں کے ہاں بعض اوقات خواتین اپنی شان کی وجہ سے بڑا مطالبہ کر دیتی تھی، اور آدمی اگر شادی کرنا ہی چاہتا ہے تو پھر اس میں بعض اوقات یہ طے کر لیا جاتا تھا کہ اچھا اس کا کچھ حصہ اب ادا کر دیتے ہیں، کچھ بعد میں ادا کر دیں گے. تو یہ اگر کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس پر شریعت کو اعتراض نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ مرد کی جو کچھ بھی معاشی حالت ہے اس کے لحاظ سے مہر مانگا بھی جائے اور مقرر بھی کیا جائے، اور سب سے پہلے ادا کر کے انسان اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. آصف علی ایک دفعہ آپ کو پھر موقع دیتے ہیں، اپنا مائکروفون انمیوٹ کر کے سوال کر لیجیے.
جی السلام علیکم رامجی صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ شاید جو آپ نے پہلے بھی کافی پروگرامز میں یا کسی جگہ پہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں آج کل کسی کی ویڈیوز بنا لی جاتی ہیں یا ان کی ریکارڈنگ ان کو بتائے بغیر ان کی آڈیوز بنائی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہر بندہ ایک دوسرے بندے کو ایکسپوز کرنے پر لگا ہوا ہے, شوہر بیوی کو, بیوی شوہر کو, لڑکا لڑکی کو, لڑکی لڑکے کو, اور پورے معاشرے میں یہ مطلب پھیلتی جا رہی ہے یہ بات. تو اس میں قرآن کے نقطۂ نظر سے اور کہاں پہ اگر آپ پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا سکیں کہ صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے اس بارے میں. صحیح رویہ وہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, ہمارے پیغمبر نے بتایا ہے کہ بلا تجسسو, لوگوں کے عیوب تلاش کرنے کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اگر ایسا کیا جائے گا تو کوئی بھی نہیں بچے گا, پھر گھر بھی محفوظ نہیں ہوں گے, اور آپ کے دفتر اور آپ کے کام اور آپ کے تعلقات سب بالکل تش تش بام ہو جائیں گے. ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کو نمایاں کرنا یا ان کے پیچھے پڑنا یہ اپنے آپ کو اور پورے معاشرے کو خطرے میں ڈالنا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے علم میں کوئی کسی کی خرابی آتی ہے تو ذاتی طور پر اس کو نصیحت کرنا, بتانا, یہ تو ماں باپ بھی کرتے ہیں, اعزہ بھی کرتے ہیں, استاد بھی کرتے ہیں, دوست احباب بھی کرتے ہیں, لیکن بدنام کرنا یہ بڑی بدترین چیز ہے. چنانچہ یہی کہا ہے کہ اس پر پردہ ڈالو. اللہ تعالیٰ تمہارے 70 عیبوں پر اس کے عوض پردہ ڈالے گا, اور اللہ ستار العیوب ہے. جو لوگ دوسروں کے عیوب کے درپے ہوتے اور ان کو بدنام کرتے ہیں, پھر جلد یا بدیر وہ بھی اسی زد میں آ جاتے ہیں. یہ مکافات عمل ہے, اس کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. یہ تو عمومی بات ہے, لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے حقوق سے ہے یا کسی جرم سے ہے, کسی جگہ چھپ کر لوگ کوئی جرم کر رہے ہیں, اس کے معاملے میں تجسس کرنا, اس کو تلاش کرنا, یہ سب بالکل جائز ہے, اور اس کو ان لوگوں کے حدود میں ہونا چاہیے جن کو یہ ذمہ داری دی جاتی ہے. تاہم اگر اس کے لیے کوئی قانون بنایا گیا ہے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. بس ان دو چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. اگلا سوال ہم لیتے ہیں ہارون شہزاد کا. ہارون اپنا سوال پوچھ لیجئے. ہارون شہزاد. السلام علیکم غامدی صاحب. وعلیکم. غامدی صاحب, میرا سوال ہوموسیکشولیٹی کے حوالے سے ہے. کیا ہماری شریعت میں اس کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے؟ اگر نہیں تو کیا ہم اس کو زنا کی سزا پہ قیاس کر سکتے ہیں؟ اور اسی ایک اور چھوٹا سوال اس حوالے سے, ایک آپ نے ایک پروگرام میں آپ نے فرمایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو جو واقعہ یہود کی جانب سے ہوا ہے, آپ نے کہا تھا اس کی بنیاد خبر واحد ہے. تو کیا اس حوالے سے یہ دوسرا سوال جو ہے اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیں. بہت شکریہ. آخری بات نہیں سنی گئی. سیکنڈ سوال میں نے یہ کہا ہے کہ میں کہا تھا پہلے سوال کا جی کوئی مسئلہ ہو گیا, آواز منقطع ہو رہی ہے. میرے نزدیک یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر شریعت میں اپنے طور پر سزا مقرر کر دی گئی ہو. بدکاری کی سزا مقرر کی گئی ہے, لیکن یہ انہی جرائم میں سے ہے جو ریاست کے یا حکومت کے دائرے کے ہیں. ان میں کوئی سزا مقرر کرنی چاہیے اگر مقصود ہو کہ مقرر کی جائے گی. بالعموم یہی پسند کیا جاتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں تلقین کی جائے, نصیحت کی جائے. ہمارے دین میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جنسی جرائم کے معاملے میں پردہ ڈالنا ہی اچھا ہے. حضور نے بھی یہی تعلیم دی ہے, اسی لیے بڑی سختی برتی گئی ہے کہ اس میں 4 گواہ اور جو معاملے کو اس طرح اور اس طرح دیکھ رہے ہوں وہ آئیں تو تب کوئی قانونی کارروائی کرنی ہے. ایک تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اس میں سزا دینی ہے یا ضرور سزا دینی ہے, یا سزا نہیں دی جائے گی تو کوئی دین اور شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. یہ دین کا منشا نہیں ہے. یعنی یہاں پردہ ڈالنا ہی اور نصیحت کرنا, اپنے بھائی کو اس سے نکالنے کی صحیح کرنا, اسی کو مطلوب قرار دیا گیا ہے. تاہم اگر کسی موقع کے اوپر صورتحال وہ بن جاتی ہے
جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور سزا دینی ہے تو ہے یہ قابل سزا جرم، اس کی سزا مقرر کی جائے گی۔ یہی اصول ہے کہ جتنی سزا، جیسی سزا قرآن نے مقرر کر دی ہے وہ تو مقرر کر دی، لیکن اس کے نیچے کی صورتحال کے بارے میں یا اس سے ملتے جلتے معاملات کے بارے میں ہم اجتہادی طور پر مقرر کریں گے۔ تو میرا رجحان بھی یہی ہے کہ اس کو بدکاری کی سزائی پر قیاس کرنا چاہیے، یہی صحیح ہوگا اور وہی کافی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ آج کا آخری سوال ہم لیتے ہیں ناصر جعفری سے۔ ناصر، آپ اپنا سوال پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم سر۔ سر میں آغاز کروں گا آپ کی زندگی اور آپ کی صحت میں برکت کے حوالے سے۔ سوال میرا سر یہ ہے کہ یہ جو حج اور عمرے کے حوالے سے جو صحیح کا عمل ہم کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیشہ یہ سنا کہ وہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت عائشہ، حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور وہ پیاس سے بلک رہے تھے حضرت اسماعیل، تو ان کی تلاش میں حضرت حاجرہ ادھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہی تھیں، تو اس کی ہم میموری میں یہ کرتے ہیں۔ جبکہ آپ کے لٹریچر سے مجھے اس بات کا علم ہوا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی قربان گاہ کے حوالے سے ان دونوں مقامات کا جائزہ لے رہے تھے، اور اس کی یاد میں یہ ذرا اس کی مجھے تھوڑی سی ذرا کلیریفیکیشن وضاحت چاہیے تھی۔ بہت شکریہ سر۔ حاجرہ کے بارے میں جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ قرآن مجید اس طرح کے کسی قصے کی تائید نہیں کرتا۔ وہ تو بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل کو جب آباد کیا گیا تو اس وقت وہ چلنے پھرنے کی عمر میں تھے، ان سے پوچھ کر انہیں آباد کیا گیا، اور یہ معاملہ قربانی کے واقعے کے بعد ہوا۔ چنانچہ وہ دعا سورہ ابراہیم میں نقل ہو گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو وہاں آباد کیا تو انہوں نے آخر میں، جو پوری دعا ہے جس میں ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آج میں نے اپنے بچوں کو اس وادی غیر ذی زرع، اس بے آب و گیا علاقے میں آباد کر دیا ہے، پروردگار تو ان کو رزق فراہم کرنا۔ تو وہ آخر میں کہتے ہیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی آج میں شکر کرتا ہوں اس پروردگار کا جس نے اس بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو اسحاق کی تو پیدائش قربانی کے واقعے کے بعد ہوئی ہے، تو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کب پیش آیا۔ اصلاً یہ بائبل کی روایت تھی، اور بائبل کی روایت جس وجہ سے وجود پذیر ہوئی وہ بالکل واقعہ ہے، یعنی کس طریقے سے انہوں نے حضرت حاجرہ کو ہدف بنایا ہے، پھر سیدنا ابراہیم کو بھی کہ بچے کو بھی چھوڑ آئے وہاں پہ صحرا میں، اور ان کو بھی چھوڑ آئے اور گھر سے نکال دیا۔ ہمارے ہاں یہ روایت وہیں سے آئی ہے، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے، تو اس لیے ہم تو اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ امام فرائی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، وہ آپ ان کی کتاب الرائے الصحیح فی من هو الذبیح میں دیکھ سکتے ہیں، وہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے، انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے۔ اس میں انہوں نے تحلیل کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ واقعہ کیا پیش آیا۔ اس کا خلاصہ میں نے بھی بیان کر دیا ہے کہ سیدنا ابراہیم نے صفا کے پیچھے جا کے اپنے خادموں کو کھڑا کیا، اور ابراہیم کو، اسماعیل کو معاف کیجیے گا، ہاتھ میں پکڑے ہوئے وہ مروہ کے پار لے کے گئے، اور ان کی پیش نظر یہ تھا کہ وہ حرم کے آگے سے گزارتے ہوئے لے جائیں، جیسے کہ قربانی کے معاملے میں ایک روایت یا ایک سنت رہی ہے، اور پھر مروہ کے پار جا کر انہوں نے قربان کرنا چاہا، اور اس کے بعد جیسے کہ واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں ہے۔ تو یہ اصل میں ان کی اس صحیح کی یادگار ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ یہاں ہماری آج کی ایز فیملی لائف کی اس نشست کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس ایونٹ کے لیے رجسٹر کیا، آج شرکت بھی کی مگر ان کی باری نہیں آ سکی، انہیں انشاءاللہ ہم اگلی نشست کے لیے پرائرٹی رجسٹریشن کا موقع دیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ عاملی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فیصل ہارون کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔